ناولا صاحب ظاہر ہے بڑے پرانے سیاستدان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست نے کس کروٹ بیٹھنا ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ وہ اسی انٹرویو کے دوران جو گزشتہ رات انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کو دیا، بڑی عجیب و غریب بات کی انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک سائڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ ہارنا پڑے گا۔ کس طرح ہارنا پڑے گا انہی کی زبانی سنیے۔ میں یہ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اوپر کر رہا ہوں، اور باقی آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ آگے آنے والے میرا خیال ہے 6 ماہ میں 1 سال میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو قضیہ ہے اب اس سے اور زیادہ دیر ملک برداشت کر ہی نہیں سکتا، تو یا ایدر وے ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر آئیدر ہوئے مطلب یہ اچھا کیا حبیب اکرم صاحب نے پھر سوال پوچھا مزید جاننے کے لیے کہ کیا مطلب ادھر یا ادھر یہ کیا ہے؟ نہیں، ادھر یا ادھر سے کیا مراد ہے؟ ادھر کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایک فریق نہ رہے، یا ادھر کا فیصلہ ہے کہ کوئی فریق نہ رہے؟ مطلب یہ تو بڑی آپ سخت بات کہہ رہے ہیں۔ یہ بات میں نے کوئی 1 سال پہلے بھی کی تھی، تو اس کے اوپر بھی بعض دوستوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اگر اس کا بس چلا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر باقیوں کا بس چلا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اس کا بنیادی تھیسس ہے۔ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہو سکے گا، یہ میری بات نوٹ فرما لیں۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے سنا، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ ان کو جانتے بھی ہیں، اگر آپ نے بیان ان کا غور سے سنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کی موجودگی میں پاکستان کی سیاست کے اندر استحکام پیدا نہیں ہو سکتا اور یہ قضیہ 6 مہینے کے اندر حل ہو جائے گا۔ آپ اپنی دانست میں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر اس کو ذرا عام جو ہے لوگوں کے لیے ذرا اس کو ڈیسائفر کر دیں، سمجھا دیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں خاور صاحب، میرا خیال ہے کہ جب سے روزے آئے ہیں اور آج 11 مکمل ہونے والے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو روزے زیادہ لگنے شروع ہو گئے۔ آپ کو پروگرام کو اب کوئی اس کا بیلنس، اس کو ٹھیک طرح لے کے چلنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ نہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ 8 فروری جو ہے اس پہ جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، اگر اس پر عمل ہوتا تو ان لوگوں کے کسی نے چہرے دیکھنے تھے ٹیلی ویژنوں پر؟ کیونکہ they have lost اور اپنے گھروں سے لوز کر کے آج ہمیں آگے بھاشن دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک صاحب ہے وہ 1880 میں عمران خان نے یہ کیا تھا، وہاں سے شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ فلاں دن یہ کر دیا تھا عمران خان نے۔ اور بھائی بات جو ہو رہی ہے اس کا جواب دے دے یا نہ دے۔ یہ اس طرح ان کا کام تھا۔ 8 فروری کی رات کہتے ہم ہار گئے، فلاں جیت گیا، اس کو حکومت بنا لیتے۔ آپ اس رات سے اپنی ہار کو جیت میں تبدیل کرنے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کی جاگنسائی کرا رہے ہیں اور کراتے رہیں گے۔ اصل کام جو ہے ادھر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ ایک چیز پر متفق ہے، اس پر دوسرے نہیں ہیں، وہ ہے لوٹ مار کا بازار گرم کرنا ہے۔ مل کے کھاؤ، مل کے اجاڑو اس ملک نو، ایدی ایسی تیسی پھیرو، یہ تہاڈا ایجنڈا ہے۔ اس تو بعد 1875 چ فلاں بندے نے یہ کیتا سی، اور دوسرا وہ نو فلانے نو یہ کر دے۔ یار چھڈ دو چودھری صاحب، بہت گل جڑی تسی گل چلو تھوڑا ایک آرگومنٹ ہے، لیکن میں پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 6 مہینے وہ ٹائم لیمٹ دینا ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ دیکھیے گا یہ قضیہ صاف ہو جائے گا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور کنی دفعہ خاص صاف کر چکا قضیہ، فتنہ میں ختم کر دوں گا۔ اور فیصلہ آباد کے لوگوں نے جو اس کو ختم کیا ہے نا، اب گھر بیٹھے منہ چھپاتے ہیں۔ پہلے بھی مال ٹاؤن کا جو ثانیہ تھا اس میں یہ ایک بڑا کردار ہے، اس کو چھوڑیں۔ یہ لوگوں کو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ حسن، لاہور کے اندر جو لیڈر اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، سینٹر کے اندر اپلیکیشن بھی دی، وہ اسپیکر صاحب لے کے چلے گئے وہ اٹارنی جنرل کے پاس، حالانکہ سادہ سی بات ہوتی ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کا پرابلم نہیں ہے، میں پارلیمنٹری لیڈر کا پرابلم ہے۔ میں سن تو لے نا، لیڈر آف دا اپوزیشن ہاؤس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن بیچز کے اوپر جو ہم نے تھوڑا بہت وہاں پہ کور کیا ہے، کوئی میجورٹی کے سائن لے کے چلا جاتا ہے کہ جی میں ان کو ان سیٹ پہ بٹھا دیں، تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اینی ویز
लाहौर के अंदर चल अच्छा हो गया, एक पॉजिटिव ट्रेंड है वहाँ पे हो गया, तो उम्मीद करता है यहाँ पे भी हो जाए। ये राणा साहब 6 महीना कजिया ख़त्म, क्या आपको क्या समझ आई? बेसिकली राणा साहब कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वही मैंने कहा था कि बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है। वो कह रहे हैं जी कि वो किसी सूरत भी बातचीत करने के लिए जो सियासी जमातों का तरीकाकार होता है, वो बैठते हैं, सर जोड़ते हैं, मसाइल का हल तलाश करते हैं, या आपस में वर्किंग रिलेशन जो है वो कायम करते हैं। गो कि उनका अपना अपने अलग नज़रियात होते हैं, अपने मंशूर होते हैं, खुद को वो नुमायां करके पेश कर रहे होते हैं, अपने मुखालिफ को कंडेम कर रहे होते हैं, बट इवन देन आपस में एक रास्ता निकालते हैं, वर्किंग रिलेशन निकालते हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब की जो कहना है, जो मैं समझाऊं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी किस्म की भी बातचीत नहीं करेंगे, तो या इधर साइड वाली जो बात वो कर रहे थे, वो मुझे जो उसको मैं समझाऊं और जो कि बेसिकली तारीख से भी सीखा है कि आप कल्ट से डील नहीं करते, आपको कल्ट को स्मैश करना पड़ता है। यही अब आपकी तो ये राय कल्ट है। अब ये... मैं राय दे रहा हूं ना, मैं तो कोई खबर तो नहीं दे रहा, मैं तो राय दे रहा हूं कि भाई ये कल्ट है, तो कल्ट से डील नहीं किया जाएगा। शायद अगर कल्ट रहा तो फिर उसको स्मैश करना पड़ेगा। कल की डेफिनेशन क्या होती है वैसे? बड़ा करें आप 2 साल से यही कर रहे थे ना, बाल को जो है ना वो उधेड़ेगा नहीं, कर लिया है, समझाना था मैंने समझा दिया है।